بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑائی کرو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف ہی کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دو گروہوں کے لڑنے کی صورت میں طریقہ کار بتایا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی قتال کی بھی نوبت آ جائے، تو اس میں دوسرے مسلمان جو اس میں شریک نہیں ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو صلح کروا دینی چاہیے، اور صلح بھی عدل و انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ پچھلی آیات میں چونکہ تذکرہ ہوا کہ فاسق کی خبر جو ہے وہ جب آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور بعض کا تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دو گروہ آپس میں تو کار سے بڑھ کر لڑائی کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، دو مسلمانوں کے گروہ، مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قباء میں رہنے والے کچھ لوگ لڑ پڑے، اور ان میں ہاتھا پائی سے بڑھ کے آگے چھریاں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، چھڑیاں اور جوتوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی ان کی، تو وہ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے۔ امام بخاری نے اسے کتاب الصلح میں بیان کیا ہے۔ تو آپ نے ان کے درمیان صلح فرما دی، اور اس میں لفظ جو استعمال ہوا ہے طائفہ، تو یہ طائفہ ایک بندے پر، دو پر اور اس سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ جماعتیں بڑی بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی نکلی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑے، تو مومن لڑنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بعض احادیث میں جو آیا ہے جیسے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، جیسے امام بخاری نے کتاب الایمان میں بیان کیا، اس حدیث میں، اور دوسرا ایک اور حدیث میں وہ بھی امام بخاری نے بیان کی کتاب الفتن میں کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا۔ اس سے علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے جو آیت بیان کی، ان میں اس سے مراد وہ کفر ہے، کفر دون کفر، یعنی کفر سے چھوٹا کفر، یعنی جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ہاں وہ کفر والا کام کیا انہوں نے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اسلام میں ہی رہتے ہیں، اور مومن کبھی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اصل جو ہے ارکان اسلام کا انکار نہ کر دے۔ اور اس میں بھی دلیل ہے، امام بخاری اور دوسرا ائمہ کرام نے بھی اس سے یہی دلیل لی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ بعض خوارج کا اور معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ابدی جہنمی ہے، یا وہ نہ تو مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، یہ ساری افراد و تفرید ہے ان کی۔ جبکہ اللہ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ کے بندے جو ہیں، جو مومن ہیں، یہ تو بھائی بھائی ہیں، تو ان میں صلح ہی کروا دیا کرو جب لڑ پڑیں تو اسی طرح اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو لڑائی جو ہے یہ دراصل لڑنے کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑی لڑائی جو ان آیات اترنے کے بعد، جو اللہ کے رسول کے دور کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو شہید ہوئے، جو قتل ہوئے دوسرے فریق مخالف کے، تو ان کے نہ تو مال کو مال غنیمت قرار دیا، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، نہ ہی ان کے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا، بلکہ ان کے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو ان کے اس طرز عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان لڑائی کے بعد مسلمان ہی رہتا ہے، مومن لڑائی کے بعد مومن ہی رہتا ہے۔ ہاں اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ وہ معافی کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عنہم اور پھر رضی اللہ عنہ و رضو کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، یعنی جو صحابی تھا آخر کار وہ اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیا تھا تو آخر کار وہ صحابیت کے درجے میں رہتے ہوئے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور سارے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ تو اس لیے جتنے مومن بھی تھے جو لڑائی میں شریک تھے ان کو، اور جو نہیں تھے ان کے دونوں کے احکام یہاں بیان کر دیے کہ جو نہیں لڑ رہے، جو اس لڑائی کا حصہ نہیں، ان کو چاہیے کہ جو لڑنے والوں میں صلح کروا دے، اور صلح بھی بالکل انصاف کے ساتھ، نہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف جھکاؤ ہو جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس وقت تک لڑنے کا بھی حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سمجھ کوئی کچھ جو گروہ لڑتے ہیں اور دوسرے جو مسلمان جو ان میں شامل نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلان گروہ حق پر ہے، تو اس گروہ پر جو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہا اس پر یہ بات پھر لازم ہو جائے گی کہ وہ اس حق پر جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ اس کا ساتھ دیں، اور دوسرے کو طاقت کے ذریعے دبا دیں، نہ کہ اس کا نام نشان مٹا دیں۔ طاقت کے ذریعے اس کی غلطی کی اصلاح کر کے ان میں درمیان میں صلح کروا دیں۔ اور جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے وہ دونوں ہی فریق حق پر تصور کیے جاتے تھے۔ ہاں ایک حق کے زیادہ قریب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حق کے ذرا تھوڑے بعید تھے، لیکن تھے دونوں ہی حق پر، اس لیے وہ مومن کے مومن ہی رہے۔ بعض لوگوں نے اس سے بہت اوٹ پٹانگ باتیں نکالی ہیں، بہت دور دراز کی باتیں نکال کے اپنی عاقبت بھی خراب کی ہے، ان کا اس میں کچھ نہیں گیا، صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔